ناظرین، میں ہوں رحمان اور VOI نیوز سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کی ہے ایجوکیشن کے بارے میں کہ اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر جو ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا دوسرا جو اہم ٹاپک ہے اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیوچر پروگرام ہے وہ ہے یونٹی، اتحاد بین المسلمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کے درمیان فرقہ پرستی بہت زیادہ ہے اور جگہ جگہ مسجدیں بھی الگ ہو گئی ہیں، مدارس بھی الگ ہو گئے ہیں، خانقاہیں بھی الگ ہو گئی ہیں، ہمارے راستے بھی جدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے دین کے نام پر مسجدوں کو بانٹ لیا ہے، ہم نے دین کے نام پر مدرسے الگ کر لیے ہیں، ہم نے دین کے نام پر خانقاہیں الگ کر لی، ہم نے اپنے بزرگ بانٹ لیے، ہم نے کہ اپنی چوائس کے حساب سے کوئی کہ کسی کو ترجیح دیتا ہے، کوئی کسی کو ترجیح دیتا ہے۔ بہرحال ہم نے ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے بنایا کچھ نہیں ہے، صرف ڈیوائیڈ کیا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے۔ تو آج اس امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جب یہ امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کہیں سے بھی اتحاد کی کوئی صدا بلند نہیں ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اس طرح کی کوششیں نہیں آتی، سامنے نہیں آتی، کیونکہ وہ سب اپنے نظریاتی خول میں بند ہیں۔ اور کوئی دیوبندی نہیں چاہتا کہ وہ بریلویوں کے پاس جا کر اتحاد کی دعوت دے اور اسے اپنے گلے سے لگائے، کیونکہ وہ اپنے دیوبندی سماج میں بہرحال پھر بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ نارمل سا یہ ایک میسیج ہے قوم کے درمیان۔ بریلوی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ دیوبندی سے یا اہل حدیث سے گلے ملے، کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اگر تو نے بریلوی سے یا اہل حدیث، بریلوی کو پتا ہے اگر اہل حدیث سے یا کسی دیوبندی سے تو نے گلے ملا تو تیرے نکاح میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو برحق ہیں، ہم کیوں کسی سے گلے ملے، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال سب اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سب بریلوی چاہتے ہیں کہ ساری عوام دیوبندی ہو، اہل حدیث کی وہ سب بریلوی بن جائیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کی خواہش ہے کہ کوئی بریلوی نہ رہے، اہل حدیث نہ رہے، سب دیوبندی بن جائیں۔ اسی طرح اہل حدیث کی خواہش ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اہل حدیث بن جائیں، نہ کوئی دیوبندی رہے، نہ کوئی بریلوی رہے۔ سب اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں دیوبندی محنت کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اپنے مکتب فکر کو پھیلانے کے لیے۔ بریلوی محنت کر رہے ہیں اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے، اہل حدیث بھی محنت کر رہے ہیں اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی مسلک محنت نہیں کر رہا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ اسلام سکڑ چکا ہے۔ وہ ہندوستان جہاں کی اکثریت بڑی نرم دل تھی اور یہاں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، اگر ہم ان تک صحیح طرز کے ساتھ اچھے انداز میں ہم اسلام کی تعلیم ان تک پہنچاتے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی آج اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کی۔ ان میں سے آدھے لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے، لیکن ہم نے محنت کس چیز پہ کری؟ الگ الگ مسجدیں بنانے پہ، الگ الگ مدرسے بنانے پہ، الگ الگ اپنے نظریات کی اینٹیں کھڑی کرنے پر اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پہ۔ ہمارے ممبر و محراب کا معاملہ لے لیجئے کہ ہمارے ممبر و محراب سے جتنی تقریریں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی ہوئی ہیں، اتنی تقریریں کبھی اتحاد کی نہیں ہوئیں۔ ورنہ جتنی محنت ہمارے علماء اکرام نے ممبر و محراب پہ بیٹھ کر اختلافات پیدا کرنے کی ہے، اس کی 10% کوشش اگر یہ کر لی ہوتی کہ قوم کے درمیان بلا تفریق مسلک و مکتب اتحاد قائم کرنا ہے، تو آج سارے مسلمان ایک مٹھی بن چکے ہوتے۔ تو بہرحال اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ قوم کو بانٹا گیا ہے، قوم کو تقسیم کیا گیا ہے نظریات کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر، غیر ضروری مسائل کی بنیاد پر۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے درمیان یونٹی پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ قوم خود کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سمجھنا چھوڑے اور قوم خود کو مسلمان سمجھنا، اسلام کا پیروکار سمجھنا شروع کرے۔ تبھی جا کر کے ہماری کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ ورنہ جس دور سے اور جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کا ان حالات سے کوئی توازن اور کوئی کسی بھی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم بہت پیچھے ہیں اور وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت انشاءاللہ کہ ہم یونٹی پیدا کریں گے، سارے علماؤں کو اکٹھا کریں گے، اور جو اکٹھا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم قوم کو بتائیں گے کہ جو آدمی، جو عالم اختلافات کی باتیں کر رہا ہے، اسے اپنے معاشرے سے ہم دور رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ناسور ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسا کہ ناسور ہے جو پورے معاشرے کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے، پبلک سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ممبر و محراب پر کوئی بھی عالم کسی مسلک کے خلاف اگر آپ کو تقریر کرتا ہوا مل رہا ہے تو آپ اسے گریبان پکڑ کر ممبر سے نیچے اتار دیں۔
ایسے علماء کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے جو قوم میں تفرقہ پیدا کرتے ہوں۔ بھلا کون انسان اس شخص کو پسند کر سکتا ہے جو دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہو؟ کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے فتنہ ساز کہا جاتا ہے، فتنہ پھیلانے والا کہا جاتا ہے، نالائق کہا جاتا ہے اس شخص کو جو دو بھائیوں کے درمیان محبت بڑھانے کے بجائے نفرت پیدا کرے۔ تو وہ عالم دین جو مسلمانوں کے درمیان محبت کا پیغام عام کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرے، یہ کبھی عالم دین ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے عالم دین کی اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے علماء سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے، اپنے منبر و محراب پر اس طرح کے علماء کو نہ بٹھائیں۔ اور ایک چیز، ہماری مساجد کے ذمہ داران کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جب کسی عالم کا مسجد کے امام کی حیثیت سے تقرر کریں تو سب سے پہلی کنڈیشن رکھیں کہ آپ یہاں قرآن کی، حدیث کی اور جو بھی ان کا فقہ ہے اس کی بات کریں گے، لیکن ہرگز کسی دوسرے مسلک پر نکتہ چینی نہیں کریں گے، کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو یا اس کے عوام کو یا ان کے علماء کو یا ان کے فقہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ یہ کنڈیشن آپ طے کر دیں، انشاءاللہ یہ منبر و محراب جو ہمارے اتحاد کے لیے قائم ہوئے تھے، ان کا اصل مقصد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ورنہ منبر و محراب سے محبت بٹنے کے بجائے آج کے اس دور میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ بہرحال ابھی تو الحمدللہ ماحول جو ہے کافی بہتر ہوا ہے، اور پہلے کے بالمقابل جو ہے یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں زیرو پہ لے کر کے آنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلامک ریسرچ سینٹر نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا مرکز قائم کریں گے جہاں علماء دیوبند ہوں گے، علماء بریلوی ہوں گے اور علماء اہل حدیث ہوں گے، اور تینوں کے علماء ایک جگہ بیٹھ کر انشاءاللہ بات کریں گے، اور جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں جن پر ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں یا بلا وجہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے افعال کی روشنی میں، اور جو بھی مطلب کہ شریعت کے لوازمات ہیں ان سب چیزوں کی روشنی میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی، اور جو بھی لگے گا کہ یہ قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے اور بہتر ہے امت کے لیے، انشاءاللہ ان چیزوں کو سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ ہماری دوسری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اتحاد بین المسلمین کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہماری مستقبل کی نسلیں محفوظ ہو سکیں اور ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو سکے۔ ورنہ جس طرح ہم لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، آنے والی نسلیں بھی ہماری لڑتے ہوئے ہی آگے تک پہنچیں گی۔ وہ دیوبندیوں کی مسجد کو اپنی مسجد نہیں کہیں گی، اور دوسری مسلک کی عوام دوسرے مسلک کی مسجد کو اپنی مسجد نہیں کہے گی۔ تو یہ بہت ہی گھناؤن عمل ہے کہ جب ہم دوسرے کی مسلک کی مسجد کو اپنی مسجد نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں وہ بریلویوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ واللہ ایسا کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ کسی مسلک کے گھر نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے۔ اہل حدیث کی مسجد ہو ہی نہیں سکتی، بریلویوں کی کوئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی، دیوبندیوں کی کوئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کے گھر ہیں، اور اگر ہم نے انہیں کسی کا گھر مختص کر دیا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی، یہ بریلویوں کی، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، تو پھر وہ مسجد نہیں ہے۔ پھر وہ مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، دیوبندیوں کا گھر ہے یا بریلویوں کا گھر ہے یا اہل حدیث کا گھر ہے، تو پھر وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، اور انشاءاللہ سب مسجدیں سب کی ہوں گی، سب مسلمان سب کی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، اور کوئی کسی پر نکتہ چینی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ قوم کے درمیان اتحاد پیدا ہو، یونٹی پیدا ہو، اور بلا تفریق مسلک و مکتب مسلمان ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے گلے سے لگائیں، اپنا بھائی سمجھیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس عمل میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری قوم کا مستقبل روشن ہو سکے۔ مجھے امید ہے